جی دیکھیے جی، میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں جس سے یہ تقلید کا جو حکم ہے، یہ تقلید کا عمل جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں یا مسلمانوں میں صدیوں سے، بھئی یہ بڑا سیریس کیس ہے، یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے۔ ابن ابی العز یہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں جنہوں نے وہ عقیدہ طحاویہ کی شرح بھی لکھی ہوئی ہے۔ انہیں کی ہی جو حنفیوں کی کتاب الہدایہ ہے اس پہ تعلیقات بھی ہیں، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ کے نام پہ۔ اس کتاب میں ایک اختلافی مسئلے کے ضمن میں وہ اپنی تقلید کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَّبِعًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكَ وَالشَّافِعِيِّ أَوْ أَحْمَدَ، جب کوئی آدمی ان ائمہ میں سے کسی کا متبع ہو، دوسرے لفظوں میں مقلد ہی کہہ لو، لیکن وہ ایسا متبع یا مقلد ہے کہ وَرَآ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَذْهَبَ غَيْرِهِ أَقْوَى مِنْهُ، ایسا مقلد ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ کسی ایک مسئلہ میں اس کے امام کی بجائے غیر کا مذہب اقوا ہے، فَاتَّبَعَهُ، تو اس نے اپنے امام کا مذہب چھوڑ کے جو اقوا ہے اس کو اپنا لیا، کان قد احسن فی ذالک، یہ اس نے بہترین عمل کیا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ولم یکدح ذالک فی دینہ ولا فی عدالتہ بلا نزاع، اس سے نہ اس کے دین میں کوئی نقص ہونے والا ہے، نہ اس کی عدالت پہ کوئی چیز اثر ہوگی۔ کیا کہ اس نے اپنے امام کے مذہب کو کسی مسئلہ میں کمزور دیکھا، دوسرے کو اقوا دیکھا، تو کیا کیا؟ اپنے امام کا موقف چھوڑ کے دوسرے کا لے لی۔ یہ تو بڑی اچھی صورت ہے۔ بل ھذا اولی بالحق، بلکہ یہی ہونا چاہیے اور یہی احب الی اللہ ورسولہ ہے، ممن یتعصب لواحد معین غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کے رسول کو چھوڑ کے غیر کے لیے کسی ایک معین کے لیے وہ تعصب رکھتا ہے۔ وَيَرَى أَنَّ قَوْلَهُ هُوَ الصَّوَابُ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے امام کا قول وہی ٹھیک ہے، الذي يجب اتباعه دون الائمة الآخرین، یعنی یہ دوسرا آدمی کون ہے جو کسی ایک امام کے مذہب کے لیے تعصب بھی رکھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ بات اس کی ہی صحیح ہے، دوسروں کی صحیح نہیں ہے، تو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جی فَهُوَ ضَالٌ جَاهِلٌ، یہ گمراہ بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ بل قد یکون کافرا یستتاب، بلکہ اس کا یہ معاملہ جو ہے نا یہ کفر تک پہنچتا ہے، اس سے توبہ طلب کرو، تائب ہو جائے تو ٹھیک ہے، فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، نہیں تو اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں فتویٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ضال جاہل اور کفر تک میں نے کیوں فتویٰ لگایا ہے؟ اس لیے لگایا ہے فَإِنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ، کیونکہ جب اس نے یہ عقیدہ رکھا نا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَئِمَّةِ، کہ امت پہ ان ائمہ میں سے ایک معین امام کی، کسی ایک امام کی اتباع جو ہے وہ واجب ہے، دون الآخرین، ایک کی واجب ہے دوسروں کی نہیں۔ فقد جعلہ بمنزلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ایک امام کو نبی کے منزلت پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وذالک کفر، یہ کفر ہے۔ یہ کون ہے؟ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مسئلہ، اب یہ تقلید کی اس مسئلہ دیکھو بڑی جتنی تفصیل سے اس آدمی نے لکھا نا، ابھی کلام اس کی باقی ہے، کسی نے نہیں لکھا۔ کہتا ہے بل غایت ما یقال،
انه يسوغ او يجب على العامی ان يقلد واحدا من الائمه، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عامی آدمی جو ہے وہ کسی ایک امام کے مسئلے پہ عمل کر لے، لیکن تعیین کر کے نہیں، من غیر تعیین بزید و عمر، وہ بھی جو ہے ایک امام کو متعین نہ کرے، جس سے بھی پوچھ لیا، کسی ایک سے پوچھ لیا، عمل کر لیا، بس یہی کچھ۔ لیکن جب اس کو ایک کو متعین کر لے گا اور حق کو اسی کے ساتھ ہی اکٹھا کر لے گا، جبکہ وہ معصوم نہیں ہیں، تو نبی میں اور اس میں اس نے فرق کیا چھوڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں چھوڑا نا، کفر تک بات جاتی۔ آگے وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُحِبًّا لِلْأَئِمَّةِ مُوَالِيًا لَهُمْ، ہاں ایک آدمی ہے وہ ائمہ سے محبت کرتا ہے، سب سے ہی محبت ہے، يُقَلِّدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِي مَا يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلسُّنَّةِ، کسی ایک کی وہ تقلید کر لیتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس کا جو مذہب ہے، موقف ہے، وہ سنت کے موافق ہے، فَهُوَ مُحْسِنٌ فِي ذَلِكَ، تو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ یعنی کیا ٹھیک کیا اس نے؟ یہ ٹھیک کیا کہ انہوں نے ایک کا ہر لحاظ سے تعین کر کے، فرض کر کے، سارا حق جو ہے وہ اسی کے پلڑے میں ڈال کے، وہی حق، وہی معصوم، باقی سارے جو ہے وہ مردود رد کر کے باقی کو چھوڑ دے، تو یہ بعین ہی وہی چیز ہے کہ جو نبی کا جو حق ہے یہ اس نے یہاں پہ استعمال کر لیا، جو کفر ہے۔ آگے سنیے، کہتے ہیں وَالصَّحَابَةُ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ كَانُوا مُؤْتَلِفِينَ مُتَّفِقِينَ وَإِن تَنَازَعُوا فِي بَعْضِ فُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَإِخْتِلَافُهُم رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ۔ اگرچہ بعض ائمہ کے اور صحابہ کے درمیان ایک اختلاف بھی موجود ہے، اتفاق بھی موجود ہے، جہاں ان کا اتفاق ہے وہ اجماع ہے، حجت ہے، اور جہاں جو ہے ان کا اختلاف ہو گیا ہے اس اختلاف کو کسی رحمت کے ہی کھاتے میں ڈالنا چاہیے۔ لیکن یعنی یہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، کوئی بندہ اٹھتا ہے، بلکہ صحابہ میں بھی ایسے ہوا، اٹھے، وَمَن يَتَعَصَّبْ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَاقِينَ، اگر کوئی اٹھے کہ ایک کو حق بنا کے دوسروں کو چھوڑے، فَهُوَ بِمَنزَلَةِ مَن يَتَعَصَّبُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ دُونَ الْبَاقِينَ۔ ائمہ کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ موقف اختیار کرے کہ ایک امام کو بنیاد بنا کے اس کی تقلید چل رہی ہے، سارا دین، ساری اصابت جو ہے اسی کے کھاتے میں، اخطاء ساری دوسروں کے کھاتا میں ہے۔ مثال دے رہے ہیں، بڑی مثال، مضبوط مثال ہے بھائی، سمجھیں ذرا۔ کہتے ہیں یہ بعین ہی ایسے ہی ہے، کیسے؟ کررافضی۔ رافضی کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے علی کی جو ہے نا وہ تقلید کی، اس کی تکریم کی، اس کا احترام کیا، اور باقی صحابہ کو بعین ہی جب کوئی ایک امام کی تقلید کر کے اسی طرح ایک کی بلے بلے واہ واہ کیا بات ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ ردی کے کھاتے میں ڈال دیں، تو یہ وہی عمل نہیں ہے جو رافضیوں نے کیا تو رافضی ٹھہرے، ناسبیوں نے کیا تو کیا ناسبی کہلائے، خارجیوں نے کیا تو خارجی کہلائے، یہ وہی عمل نہیں ہے۔ کہ ان کے بعد انہوں نے بھی کیا کیا تھا، انہوں نے بھی تو بعض صحابہ کو جو ہے معیار بنا لیا کہ جی یہ حق پہ ہے، باقی سارے غلط ہیں، تو یا جنہوں نے علی کو کہا یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہیں وہ رافضی کہلائے، جنہوں نے جو ہے نا کہا نہیں علی غلط ہے باقی ٹھیک ہے وہ ناسبی کہلائے۔ بعین ہی جس طرح ہم ان کو رافضی اور ناسبی کہتے ہیں، جو کہ ایک بدترین لقب ہے ان لوگوں کے لیے، عمل بھی بدترین ہے، اور اس عمل پہ جو لقب ان کو دیا گیا وہ لقب بھی کیا، بعین ہی یہ صورت ہے کہ آپ چاروں اماموں میں سے یا کچھ اور کو بھی ملا کے ایک کو آپ
حق کی علامت سمجھ کے تقلید بھی کریں، اصابت ساری اس کے ساتھ ہے، اسی کے لیے لڑنا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے لیے تعصبات ہیں وغیرہ، بعین ہی یہ وہی فعل ہے، اسی طرح کا کبھی لقب ہے، فعل ہے کہ جس طرح کا رافضیوں، ناصبیوں، خارجیوں کا جو عمل تھا، یہ وہی عمل ہے۔ فَهَذِهِ طُرُقُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ، اس طریقے پہ جو کام چلتا ہے، جو چلاتا ہے، تو یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ اہل بدع کا طریقہ ہے، اہل احوا کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا وہ جس کو چاہا آسمان پہ چڑھا دیا۔ احوا اور کیا ہوتی ہیں؟ یہی کچھ تو ہوتا ہے نا، تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ الذین ثبت بالکتاب والسنت والاجماع انہم مذمومون، اور یہ طریقہ اختیار کرنے والے کہ ایک امام کو جو ہے وہ مقدس بنا لیا اور باقی کی جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں، کسی کھاتے میں نہیں، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی کتاب و سنت میں اور اجماع میں جو ہے نا وہ مذمت ثابت ہے، انہم مذمومون خارجون عن الشریعت، شریعت سے خارج لوگ ہیں یہ، ایسے یہ فعل کرنے والے۔ بھائی یہ تقلید کا آخری مبحث تھا، اس میں یہ ایک بہت قیمتی جو ہے وہ تجزیہ ہے تقلید کے بارے میں، امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کا جو التنبیہ علی مشکلات الہدایہ ان کی کتاب، یہ مطبوع ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، اس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا۔ یہ میں آپ کو اس کا حوالہ نوٹ کرا دوں، دیکھنا چاہے تو بھائی وہاں جا کے دیکھ لو۔ یہ دوسری جلد 541 سے لے کے 543 صفحے تک، جلد نمبر 2 ہے، 541 سے 543 صفحے تک یہ ان کی کلام ہے، کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھ لینا۔ لیکن یہ میں اس لیے ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے، یہ حقیقتاً بھائی تقلید کا جو عمل ہے یہ حقیقتاً بہت ہی خطرناک عمل ہے، یہ سیریس کیس ہے۔